سورۃ الحج کی آیت نمبر 75۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ وہ ذات ہے جو منتخب کر لیتا ہے بہت سارے رسول فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے بارے میں جد و جہد اور کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اسی اللہ نے تمہیں منتخب کیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے متعلق تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بجان ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ هو سماکم المسلمین، انہی نے نام رکھا تمہارا مسلمان۔ من قبل، اس سے پہلے۔ وفی ھذا، اور اس قرآن کریم میں۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں تمہیں سکھانے والے۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بن جاؤ لوگوں کو سکھانے والے۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ ہی پر اعتماد رکھو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مولا ہے، کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس سورۃ حج کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسالت کے مسئلے کو بھی واضح فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو کامیابی کے اصول بیان فرمائے، اور اللہ کے متعلق دین کے بارے میں
خاص طور پہ بہت زیادہ جد و جہد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے جو سرمایہ اور ہتھیار دیا وہ اللہ کا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ چنانچہ اللہ پاک مسئلہ رسالت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کسی کو رسول بنانا، اپنا پیغمبر بنانا، کسی کو قاصد بنا کے اس کے ذریعے پیغام پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ عرب کے مشرکوں کا یہ ایک بہت بڑا اعتراض اور سوال تھا کہ اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو بناتے ہیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ سرمایہ دار، جاگیردار، دولت مند، ثروت مند، بڑے بڑے بیٹے ہیں، ان کو چھوڑ کر یہی ابو طالب کا یتیم بھتیجا ملا تھا جس پہ قرآن اترنا تھا۔ تو گویا وہ ان کی ذہنیت بالکل بعینی ہی یہی تھی جو آج کے سرمایہ دار یا جاگیردار کی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہے، میرے سوا کسی کو کچھ نہ ملے۔ تو وہ کہتے تھے نبوت، رسالت یہ بھی ہمارے گھر کی لونڈی ہو، جس کو چاہے ہم دیں، ہمارے سوا کسی کو نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی کس کو رسول بنانا ہے یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے، اور انسانوں میں سے کس کے سر پہ تاج نبوت سجانا ہے یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے۔ اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی شخص نبی اور رسول کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے رسالت کا تاج کس کے سر پہ سجانا ہے۔ اس لیے جس کو اس نے منتخب کیا وہی کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا، وہی پیغام لے کر آتے تھے، سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی پیغام لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تشریف لائے، تو فرشتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ بن گئے جو لوگوں تک پیغام پہنچانے والے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ اور انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، جن کو اللہ نے اپنے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، وہ انسانوں میں سب سے افضل انسان بن گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس سلسلے میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ خود سب کچھ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ کسی سے مشورے کی ضرورت، پوچھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے سامنے ساری چیزیں نہ ہوں۔ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے، لہذا وہ تو منتخب کرتا ہے کہ یہ بندہ میں نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی بھی اپنی محنت سے نبی نہیں بنے، اللہ کے انتخاب سے نبی بنے۔ محنت سے انسان ولی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، وہ شیخ الحدیث بن سکتا ہے، دین کا کوئی بھی مقام محنت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت والا مقام اللہ کے انتخاب سے ہی ملتا ہے۔ اور اللہ نے آخری نبی کے لیے، نبوت کے خاتم النبیین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان لوگوں کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا۔ علماء فرماتے آگے سے مراد مستقبل اور پیچھے سے مراد ماضی، ان کا ماضی کیا ہے ان کا مستقبل کیا ہے اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پیچھے سے مراد دنیا ہے اور آگے سے مراد آخرت ہے، اللہ ان کی دنیا کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اور اینڈ وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف لوٹتے ہیں سب امور۔ چاہے دنیا میں انسان ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں بھی گھوم پھر لے، آخر کار جانا کہاں پہ ہے اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا۔ اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی اپنی ذاتی اعتبار سے بھی اللہ کی عبادت کے اندر لگو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی اور فلاح مل جائے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم اپنی فلاح پتہ نہیں کن کن کاموں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ سائنس میں ہماری فلاح ہے، ٹیکنالوجی میں ہماری فلاح ہے، روپیہ پیسہ مل جائے اس میں ہماری فلاح ہے، اور دنیا کی ترقی ہو جائے اس میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں بیان فرمائی یہ فلاح کے لیے، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ رکوع اور سجدے سے مراد انتہائی عاجزی، انتہائی عاجزی، اپنے اندر انکساری اور عاجزی پیدا کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، توحید کی طرف اشارہ ہے، عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، انکساری اور عاجزی بھی ہو، توحید بھی ہو، اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر اور بھلائی کے کام، اس میں ساری شریعت داخل ہے، ساری شریعت خیر اور بھلائی کے کام ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے لے کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے تک، احساس اور خیال کرنے تک، ہر چیز وَافْعَلُوا الْخَيْرَ میں داخل ہے۔ یہ سارے کام کرو، یہ 4 اصول اور ضابطے لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی اور فلاح نصیب ہو۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت سجدہ نہیں ہے، اس آیت پر سجدہ واجب نہیں، کیونکہ اس میں رکوع اور سجدہ دونوں کا ذکر ہے، اور جہاں دونوں کا اکٹھا ذکر ہو اس سے مراد نماز کا رکوع اور سجدہ ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا یہاں آیت سجدہ یا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت ہوگا، اس لیے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ حج میں جو پہلا گزرا ہے وہ سجدہ تلاوت ہے، یہاں پہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے متعلق جد و جہد کرو ایسے جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ یہ جاہدو جہاد سے مشتق ہے، جہاد سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور جہاد کسی بھی دینی جد و جہد کو کہا جاتا ہے جس کا مقصود صرف اللہ کی رضا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں سارے جہاد داخل ہیں، کوئی قلم کے ساتھ جہاد کرے تحریر کی صورت میں یہ بھی جہاد ہے، کوئی تلوار کے ساتھ جہاد کرے مجاہد کی صورت میں یہ بھی جہاد ہے، کوئی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے یہ بھی جہاد ہے،
کوئی دین کے اندر باطل چیزیں پیدا کرنے والوں کے خلاف تقریر اور تحریر کے ذریعے جہاد کرے، یہ بھی جہاد میں داخل ہے۔ اور کوئی اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس اور خواہشات کو کنٹرول کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ سارے ہی جہاد اللہ پاک نے اس جملے کے اندر جمع کر دی۔ اللہ کو پانے کے لیے جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے، ایسی محنت کر جاؤ جیسی محنت کا حق ہے، کیونکہ هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے، تمہارا بھی انتخاب ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، پہلے یہ جد و جہد اور محنت یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوا کرتی تھی۔ امت کا کام صرف انبیاء کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امت کا بھی انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے امت کو آپ کے کام کے اندر شامل کر دیا کہ اب دین کی جد و جہد جو پہلے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، ختم نبوت کے صدقے اب اس امت کا کام۔ اللہ پاک فرماتے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی سختی نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر انسان مرضی کا دین بنا لے کہ جی یہاں مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے اور تنگی ہے نہیں لہذا چھوڑ دو۔ دنیا کا کون سا کام ہے جس میں مشقت نہیں ہوتی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔ کاروبار ہو، پڑھنا ہو اور تعلیم حاصل کرنا ہو، یا دنیا کا کوئی کام دھندا ہو، وہاں پابندیاں بھی ہیں اور وہاں پر سختیاں بھی ہیں۔ ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، اس کو یونیفارم کا پابند کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی یونیفارم پہن کے آنا، اس کے علاوہ اگر آؤ گے تو سزا ملے گی۔ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ تنگ نظری ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ کسی کپڑے میں آئے، لیکن سب کہیں گے کہ نہیں جی ان کا اصول ہے لہذا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ایک شخص پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں پولیس میں تو کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وردی نہیں پہننا چاہتا، تو اس کو پابند کیا جائے گا کہ نہیں جناب یہ کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں ڈیوٹی تو دیتا ہوں لیکن میں اپنی مرضی سے ٹائم طے کروں گا کہ میں نے کتنی ڈیوٹی دینی ہے، تو اس کی کوئی نہیں مانے گا۔ اب وہاں کوئی کہے کہ جناب یہ تو تنگ نظری ہے۔ وکیل کورٹ میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں کالا کوٹ نہیں پہنتا، تو کوئی اس کو وکالت نہیں کرنے دے گا۔ لیکن یہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ جناب یہ تنگ نظری ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اگر کہے میں سفید کوٹ نہیں پہنتا لیکن میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ تنگ نظری ہے۔ لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے، کوئی برقع پہننا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، تو کہا جاتا ہے جی یہ تنگ نظری ہے۔ کوئی پگڑی باندھنا چاہتا ہے جناب یہ تنگ نظری ہے۔ کوئی کہتا ہے اسلام کا یونیفارم یہ ہے کہ سادہ اور سفید لباس پہنو، اسلام کا یونیفارم یہ ہے کہ غیر کی مشابہت سے بچو، سر پہ ٹوپی رکھو، پگڑی باندھو، تو سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ تنگ نظری ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ میرے محترم دوستو، دین میں کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے پہلی قوموں پہ سختی تھی وہ سختی اللہ نے ختم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سخت احکامات تھے۔ ایک پیشاب کا چھینٹا کسی کے کپڑوں یا جسم پہ لگ جاتا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، جسم کو کھرچنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ پاک ہوتا تھا۔ یہ سختیاں تھیں وہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ نجاست غلیظہ بھی لگ جائے تو کپڑے کو 3 دفعہ دھو لو پاک ہو جاتا ہے، جسم کو دھو لو پاک ہو جاتا ہے۔ یہ آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی۔ ان کو پانی نہیں ملتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز پڑھ۔
سفر کی حالت میں نہ آسانی کر دی، نماز قصر کر دی، بیمار ہے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، یہ آسانی پیدا کر دی۔ لیکن اس کو کوئی یوں سمجھے کہ جناب نماز پڑھنی مشکل ہے اور مشکل دین میں ہے نہیں لہذا نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ دینی مشکل ہے اور دین میں مشکل ہے نہیں لہذا زکوٰۃ چھوڑ دو، پردہ کرنا مشکل ہے اور دین میں مشکل تو ہے کوئی نہیں لہذا پردہ چھوڑ دو، تو یہ بیہودہ دلیل ہوگی۔ تنگی نہ ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو پہلی قوموں کے سخت احکامات تھے اللہ نے وہ اس شریعت اکمل اور ادوم شریعت کے اندر نرم کر دی، اور فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابا جان ان کو اس لیے کہا گیا کہ ایک تو وہ ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کے والد وہی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کے مخاطب عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگ نسلی طور پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے فرمایا تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہی سے مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنا، یا اس سے مراد اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی یہی نام تھا تمہارا اور اس قرآن کریم میں بھی تمہارا یہی نام۔ اب تمہارا فرض کیا ہے؟ اتنا بڑا اعزاز جو دیا، تمہارا نام بھی اس نے خود رکھا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ رکھا، تمہارا کام کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شہید بن جائیں اور تم لوگوں کے لیے شہید بن جاؤ۔ شہید کا ایک معنی گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بن جائیں، تم لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ اور یہ منظر آخرت میں پیش آئے گا جب اللہ پاک مختلف قوموں سے پوچھیں گے ہاں بھائی تمہارے نبیوں نے تمہیں دعوت دی، وہ لوگ انکار کر دیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں جی، انبیاء کہیں گے کہ ہم تو گئے، ہم نے دعوت دی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کوئی گواہ، تو وہ کہیں گے جی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ۔ میں اور آپ یہ امت انبیاء علیہ السلام کی گواہی دے گی، اور جب وہ لوگ جرا کریں گے کہ جناب یہ تو بعد میں آئے، ان کو کیسے پتہ؟ تو ہماری گواہی دینے کے لیے کہ یہ سچ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ہمارے گواہ ہیں، ہم سارے نبیوں کے گواہ۔ اور شہید کا دوسرا معنی مفسرین کرام نے فرمایا معلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معلم بن جائیں اور تم لوگوں کے لیے معلم بن جائیں، وہ تمہیں سکھائیں، تم آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ اور شہید کا ایک ترجمہ بعض مفسرین نے بتلانے والا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلائیں، تم آگے لوگوں کو بتلاؤ۔ تو گویا معلم ہو، گواہ ہو یا بتلانے والا، تبلیغ والا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ اور فرمایا اس تبلیغ جد و جہد محنت کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی زندگی پہ بھی نظر رکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ تبلیغ اور جہاد کرتے کرتے نمازیں چھوڑ بیٹھو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنی بدنی عبادتیں بھی پوری رکھو، مالی عبادتیں بھی پوری رکھو۔ باقی یہ ہوگا کیسے؟ پورا جہان، اس پورے جہان پہ کس طرح ہم اللہ کے نظام کو لائیں گے؟ مد مقابل بھی ہوگا، اہل باطل بھی ہوں گے، وہ قوت میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس سارے کام کے لیے اعتماد اور بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات، وہ تمہارا مددگار ہے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے دین کا کام لے کر تم نکلو، تم چلو پھرو۔
ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا بگڑی بنانے والا ہے، وہ تمہیں تھامنے والا ہے۔ مولا کے سارے ہی معنی ہیں۔ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں۔ اس معنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسی لیے مولا علی کہا جاتا ہے، اور مولا سردار کو بھی کہا جاتا ہے، آقا اور سردار جیسے ہم کہتے ہیں مولانا، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ہمارے سردار ہیں۔ لیکن اگر مولا کا معنی کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، کارساز یہ معنی کیا جائے تو اس معنی میں مولا صرف اللہ رب العالمین، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، اور وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا کام بنانے والا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ذات پہ مکمل اعتماد نصیب فرمائے، اور اسی اعتماد پہ اللہ اپنے دین کی جد جہد اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک سورۃ حج مکمل ہوئی، 17واں پارہ مکمل ہوا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں سننے میں، سنانے میں، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کے پورا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے ہی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔